نثارا ورگا آزم شان صدیق دا کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا آزم شان صدیق دا کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا۔ میرے انتہائی واجب القدر معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اہم موقع پر اللہ کے حضور ہم جمع ہیں۔ اللہ سونا ہم سب کو حق سچ بولنے اور حق سچ سننے، پھر سن کر عمل کرنے اور اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مقدس آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا مجھے اللہ نے شرف بخشا، جس میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، نبی کے دوسرے نبی کے صحابی حضور کے جانشین خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اسی مبارک مہینے کی 22 چاند کو 22 جمادی الثانی کو ہے۔ اسی مناسبت سے ہم ان کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کا جمعہ انہی کے نام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رات، آپ کی مقدس ہستی سے جس چیز کی نسبت ہو جائے، ہم اہل سنت کے لیے وہ چیز معزز اور محترم ٹھہر جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم حضور کے ہر رشتے کا، ہر نسب کا لحاظ کرتے ہیں، چاہے وہ حضور کی ذات ہے، صفات ہے، اعمال ہے، اقوال ہے، افعال ہے، اولاد ہے، اصحاب ہے، ازواج ہے، امہات ہے، والدین ہیں یا رشتہ داریاں، جو کچھ بھی ہے ہم ساروں کو عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق جناب محمد رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہو گیا۔ تو جس چیز کی نسبت و تعلق رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، پھر ہمارے لیے وہ چیز قابل عزت و قابل احترام ٹھہرتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے عظیم ترین عاشق رسول گزرے ہیں۔ آپ جیسا دنیا میں کوئی اور عاشق مصطفیٰ آج تک نہیں آیا اور نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزاج شناس مصطفیٰ بنایا، ہم خیال مصطفیٰ بنایا، ہم زلف مصطفیٰ بنایا، ہم خیال مصطفیٰ بنایا، ہم سفر مصطفیٰ بنایا، ہم حضر مصطفیٰ بنایا، اور پھر صاحب غار مصطفیٰ بنایا، اور پھر آخر میں صاحب مزار مصطفیٰ بنایا۔ یہ شان ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بڑی اعلیٰ ترین شان کے مالک ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا تھا ان اصبح منکم اليوم صائما، آج کے دن کون ہے جو نفلی روزہ رکھ کے آیا ہوا ہے؟ من اطعم الطعام منکم اليوم مسکینا، آج کے دن ہے کوئی خوش نصیب جس نے مسکین غریب کو کھانا کھلایا ہو؟ من عاد منکم اليوم مریضا، آج کے دن کون سا ایسا خوش نصیب ہے جس نے کسی مریض کی عیادت اللہ کی رضا کے لیے کی ہو؟ حضور علیہ السلام نے یہ 4-5 چیزیں فرمائی۔ آج کے دن کون ہے خوش نصیب جس نے کسی مومن بھائی کا جنازہ پڑھا ہو؟ آج کون ہے خوش نصیب جس نے کسی مومن بھائی کا تیمارداری کی ہو، اس کا عیادت کے لیے گیا ہو؟ تو یہ ساری چیزیں بیک وقت ایٹ اے ٹائم کسی بندے کے اندر نہ پائی گئی سوائے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ۔ واحد ہستی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی جنہوں نے ایک دن میں یہ سارے نفلی، سارے مستحب کام
کر کے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کہا لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. یہ سارے نفلی اور سارے کام مستحب قسم کے یہ اعمال صالحہ میں کر کے آج آیا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آج جس کے اندر یہ عادتیں پائی جائیں محمد مصطفیٰ یہاں بیٹھ کے اس پر مہر لگاتا ہے وہ بندہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے بڑا ہی خوبصورت حضرت ابوبکر صدیق کو نوازا. سرکار نے فرمایا اچھی عادات 360 ہیں. اچھی عادات کتنی؟ اچھی خصلتیں، کوالٹیز، گڈ مینرز، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں کتنی ہیں؟ 360. فرمایا انہاں 360 وچوں کسے بندے وچ ایک بھی پائی جائے وہ بندہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. 360 اچھی عادات ہیں وہ مختلف ہیں. اتنی زیادہ ہے کہ بندہ وہ گننے پر بیٹھ جائے تو جمعہ ادھر گزر جائے گا. 360 اچھی عادات ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کسی مومن میں پائی جائے تو وہ بندہ جنت میں ضرور جائے گا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آفیہ منہا، یا رسول اللہ انہاں وچوں کوئی ایک میرے وچ بھی پائی جاندی ہے. تے سرکار مسکرا کے فرمان لگے یا ابا بکر کلھا فیکا، اے ابو بکر 360 دی 360 پوری تیرے اندر پائی جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایسا کامل انسان، ایسا اکمل انسان، ایسا مکمل انسان جس کی زبان پہ جھوٹ نہیں جاری ہوتا، غیبت نہیں جاری ہوتی، چغلی بہتان جاری نہیں ہوتا، جس کے کانوں میں یا تو خدا کی آواز آتی ہے قرآن کی یا پیارے مصطفیٰ کی آواز، جس کے قدم غلامی مصطفیٰ میں نکلتے ہیں، جس کے ہاتھ مصطفیٰ کی راہ میں مال قربان کرنے کے لیے. اور کتنا مال دیا ذرا توجہ کریں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزنس مین تھے، تجارت کرتے، دور تک سفر کرتے آپ تجارت کا. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک غلام تھے امیہ بن خلف کے، تو امیہ بن خلف ایک تجارت مین تھا، تاجر تھا، اور جناب صدیق اکبر بھی. تو حضرت بلال پر ظلم و تشدد کیا جاتا تھا. تو حضرت صدیق نے دیکھا تو کہا امیہ تو میرا تجارتی بھائی ہے، تو میرا بزنس مین بھائی ہے، اور تو ایک احد اللہ خدا کو ایک کہنے والے کو تو مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، تجھے کچھ حیا ہونی چاہیے. جناب صدیق اکبر کو امیہ کہنے لگا اگر اتنا ہی تینوں افسوس مدن دے آئے، اگر تینوں بڑا ہی پیار آن دے آئے جناب بلال دے پھر خرید لا میرے کو، خرید لیں. تو جناب صدیق اکبر نے کہا کتنے کا دے گا؟ حضرت صدیق اکبر کو کہا اس امیہ نے کہ جتنے مرضی قیمت دے دے. جناب صدیق اکبر نے تقریباً 40,000 دینار کے بدلے میں سیدنا بلال کو خرید کر آزاد فرما دیا. کتنا جی؟ 40,000 دینار. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو خریدا، غلامی سے آزاد کر کے دلوایا. اب یہاں پہ میں آپ کو پوائنٹ دیتا ہوں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ یہ مؤذن رسول تھے. کون تھے؟ مؤذن رسول تھے. جو مؤذن ہوتا ہے اس کی اذان پہ سارے لوگ اذان کو سن کر مسجد میں آتے ہیں، اور مسجد میں آ کر سارے لوگ مل کر باجماعت نماز پڑھتے ہیں. اب جتنے لوگ مؤذن مصطفیٰ، مؤذن رسول حضرت بلال کی اذان کو سن کر مسجد میں آئے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، جتنا مل کر آنے والوں نماز پڑھنے والوں کو ثواب ملے گا، یہ سارا ثواب جائے گا حضرت سیدنا بلال کے کھاتے میں، کیونکہ اذان حضرت بلال نے دی. اب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی تو سارے نمازیوں کا ثواب ان کو اپنا ملے گا، تو ثواب میں کمی نہیں آنے والی. لیکن حضرت بلال کے اذان پر آنے والے نمازیوں کو باجماعت نماز پڑھنے کا جتنا ثواب ملا